السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب نہیں ملا کولار والوں کا، غور سے جواب دو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے ضلعی سطح کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس عام بعنوان تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف کے صدر اجلاس اور ہماری اس ریاست کی بزرگ شخصیت حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب باقوی دامت برکاتہم امت فیوزہم، اور میرے بڑے ہی بزرگ اور مخلص اور ریاست کرناٹک ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا علامہ شاہ سید پیر تنویر ہاشمی صاحب دامت برکاتہم امت فیوزہم، اور عالم اسلام کی علمی شخصیت اور ہم سب کے بزرگ اور ہم سب کے قائد حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم امت فیوزہم، اور اسی طرح ابھی تشریف لے گئے ہمارے بڑے ہی بزرگ دوست شیخ عبد القدیر صاحب حفظہ اللہ، اور ہمارے اس ضلع کے نوجوان علماء اکرام ائمہ اعظام، اور اسی طرح ہمارے سیاسی قائدین، دھڑکتے دلوں کو رکھنے والے نوجوانان نظام، اور جن جن تک بھی میری بات پہنچے گی وہ تمام اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً آج کا یہ اجلاس آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ سعادت بخشی ہے کہ شریعت کی حفاظت کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اور انشاءاللہ ہم عہد کریں گے شریعت کی حفاظت کے لیے کوشاں رہیں گے انشاءاللہ۔ ارے ایسا انشاءاللہ کچھ بھسا نہیں، ذرا زور سے بولے، پیچھے کی آواز نہیں آ رہی ہے، ارے ہاتھ اٹھا کے بولے۔ ہاں اب لگتا ہے کہ پیچھے بھی میری آواز پہنچ رہی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں اللہ رب ذوالجلال کے، جنہوں نے اسلام کی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ہم اس اللہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں بن مانگے بغیر کسی سوال کے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ اور ہم یہ جان لیں کہ جس دین پر ہم چلتے ہیں اور جس شریعت پہ ہم عمل کرتے ہیں، جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے، یہ دین جی کامل دین ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام پہ یہ آیت اتار دیا، اليوم اکملت لکم، جی ہاں ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا، اتممت علیکم نعمتی، اور اسی طرح میری جتنی نعمتیں ہیں ہم نے پورا تمام کر دیا، مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہوں، میں خوش ہوں کہ آپ کو دین اسلام ہم نے عطا کیا ہے،
اور یہ دین اسلام ہمارے لیے عطا ہوا ہے. انشاءاللہ دشمن جتنی بھی کوشش کر لے تا قیام قیامت یہ دین باقی رہے گا، یہ شریعت باقی رہے گی، انشاءاللہ باقی رہے گی. اس پر جتنی بھی آپ کوششیں کر لے، مکر کر لے، فریب کر لے، دھوکے سے کام لے، یہ ہے کہ مکاری کریں، لیکن انشاءاللہ اسلام سربلند ہو کر رہے گا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب کلمت اللہ کی آپ نے تلقین فرمائی اور اس کلمے کو بلند فرمایا، دشمنان اسلام نے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ذریعے یہ چیز دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ آپ جتنا سونا چاہے لے لیں، جتنے جواہرات چاہے لے لیں، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ دینار دراہم تقاضا کریں آپ کے خدموں میں لا کے ڈال دیں. اور حجاز کی اس سرزمین میں سب سے خوبصورت جو لڑکی ہوگی اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں ہم نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ایک ہماری گزارش ہے کہ آپ جس کلمے کو بول رہے ہیں اور جس کلمے کی تلقین کر رہے ہیں اس سے رک جائیں. قسم ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے اس ہاتھ میں سورج کو رکھ دے اور میرے بائیں ہاتھ میں اگر چاند کو رکھ دے اور یوں کہے کہ اب آپ اس دعوت سے رک جائیں، میں اس دعوت سے رکنے والا نہیں ہوں، اس دعوت کو آپ کے سامنے برابر پیش کرتا رہوں گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے بھی یہ طاقت عطا فرمایا ہے. تمہارے دور میں بھی یہ حالات آئیں گے اگر تمہارے لیے بھی یہ پیشکش کرے کہ دنیا کی پوری دولت تمہارے قدموں میں ڈال کر اگر تمہارے ایمان کا وہ سودا کرے تم پوری دولت کو ٹھکرا دیں گے اور اسلام کی حفاظت کریں گے، ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم کو فرقوں میں، مسلکوں میں، مشربوں میں، مذہبوں میں تقسیم کر کے یہ پیغام دیتے رہے کہ مسلمان مختلف مذہب میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں اتحاد نہیں ہے. ہمارا یہ اسٹیج یہ دنیا کو بتانے کے لیے ہے کہ یہاں بریلوی مکتب فکر کے بڑے عالم دین علامہ شاہ سید تنویر پیر ہاشمی دامت برکاتہم اور اسی طرح ہمارے جماعت کے امیر جو حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب باقوی دامت برکاتہم اور علماء کے شان حضرت مولانا محمد شہیب اللہ صاحب مفتاحی دامت برکاتہم اور ہمارے سلفی برادری کے اہل حدیث کے شیوخ میں سے ہمارے مولانا عبدالقدیر صاحب، یہ سب یہاں آ کر آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں جی ہاں اختلاف ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے، لیکن ہم اپنے مسلکوں پر عمل کرتے ہوئے دوسرے مسلکوں کو چھیڑنے کا کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ یہاں سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے مسلک پر اڑے رہیں گے، جڑے رہیں گے اور اس پر ثابت قدم رہیں گے، لیکن دوسروں کے مسلکوں کو چھیڑ کر ان کو جہنم میں پہنچانے کا کام نہیں کریں گے، بلکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر جنت میں جانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. یہ جو شریعت ہمارے لیے عطا ہوئی ہے، اس شریعت میں اللہ رب ذوالجلال نے حلال چیزوں کے لیے بھی ہمارے لیے عطا کیا اور حرام چیزوں کو بھی بتا دیا کہ دیکھیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اور دیکھیے آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے. تو ہم ایمان والے ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں جیے جیسے چاہیں رہے، نہیں، ہم پر پابندی ہے شریعت کی، ہم اس کا اہتمام کریں گے اور شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارتے رہیں گے. شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ 1972 میں ہمارے ملک کے پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کیا گیا کہ لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹا مانا جائے گا،
جیسے لے پالک بیٹے یعنی جیسے حقیقی بیٹے کو وراثت ملے گی اور تمام مراعات ملیں گی، اسی طرح کی رعایات مراعات اور ساری چیزیں لے پالک بیٹے کو بھی ملیں گی۔ ہمارے ملک کے پارلیمنٹ میں 1972 میں پاس کیا گیا۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند نے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح مونگیر میں سید منت اللہ رحمانی صاحب، ان دو بزرگوں نے ملاقات کر کے اس سلسلے میں بات کیا۔ ملک کے طول و عرض سے دارالعلوم نے لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد ممبئی سے یہ آواز بلند ہوئی تھی، پہلا اجلاس ممبئی کی سرزمین پہ منعقد کیا۔ لاکھوں فرزندان توحید وہاں جمع ہو کے یہ بتایا کہ شریعت میں کسی طرح کا یعنی مذاق برداشت نہیں کریں گے، مداخلت کسی بھی طرح کی برداشت نہیں کریں گے۔ وہاں یہ بات سوچی گئی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو ہم بنائیں اور تمام مسلکوں والوں کو اس پلیٹ فارم میں جوڑیں اور تمام مشربوں والوں کو اس پلیٹ فارم کے یعنی زیر نگرانی جوڑ کر امت کی، شریعت کی اور اسی طرح ہمارے تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے ہم کوشاں رہیں گے۔ 1972 سے 1973 اب ممبئی کے اجلاس کے بعد حیدرآباد میں یہ میٹنگ طلب کی گئی۔ وہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو باضابطہ ترتیب دے دیا گیا۔ اس کے صدر حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو پہلا صدر بنایا گیا اور حضرت منت اللہ رحمانی صاحب کو سیکریٹری جنرل بنایا گیا اور تمام دوسرے جتنے مسلکوں کے لوگ ہیں ان کو نائب صدور کے مقامات دیے گئے، عہدے دیے گئے۔ اس کے بعد بل کے خلاف ایک منظم ایک اتحاد کے ساتھ اپنی بات کو پیش کیا گیا، اس لیے کہ قرآن کا یہ پیغام ہے کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا ہو نہیں سکتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کے دور میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بن کے آئے تھے، چھوٹی عمر میں نبی کی آغوش میں آئے تھے۔ آپ کے باپ بھی آپ کے چچا بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہا کہ ہم اپنے بچے کو ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں، جو بھی آپ فدیے کے طور پہ تقاضا کریں گے وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ آپ سمجھدار ہو گیا ہے، زید کو اچھے اور برے کی تمیز ہے، ہم اسے اختیار دیتے ہیں، اگر خوشی سے آپ کے ساتھ جانا چاہے ایک درہم بھی دینار بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر فدیے کے آپ لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بچہ ہمارے پاس رہنا چاہے ہم زبردستی آپ کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی ہاں، زید نبی کے اخلاق کو دیکھا تھا، نبی کی آغوش میں تربیت پائی تھی۔ حضرت زید نے فرمایا چچا ابا آپ جیسے ہزاروں باپ کو چچاؤں کو قربان کر سکتا ہوں لیکن نبی کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتا، نبی کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی آغوش میں رہنا پسند کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے آزاد کیا اور ان کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا۔ مکے کے اس دور میں زید بن محمد پکارنے لگے تو اس وقت اللہ رب ذوالجلال نے آیت اتار دیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم وليس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبکم۔ میرے پیارے نبی، آپ ان لے پالک بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارنے کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر، صحابہ کی کیا شان ہے۔ قرآن کی آیت اتر گئی، اب زید بن محمد نہیں زید بن حارثہ کے نام سے پکارنے لگے، نہیں اب ہم شریعت پہ عمل کریں گے، قرآن پہ عمل کریں گے۔ ابھی جب قرآن کا واضح عمل، واضح حکم ہمارے سامنے ہے، ہمارے ان اکابرین نے ملک کے طول و عرض میں جب یہ بات چلائی کہ تمہارے
اس قوانین کو ہم قبول نہیں کریں گے، ہم شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل 1970 پر 8 میں وہاں اس وقت پارلیمنٹ میں انہوں نے اس قانون کو واپس لے لیا، اور پھر 1980 میں پھر دوبارہ اس بل کو پیش کرنے کے بعد مستثنا کر دیا کہ جی ہاں مسلمان اس بل سے مستثنا ہے، مسلمانوں پر یہ بل کام نہیں کرے گی، مسلمان اس سے مستثنا ہے 1980 میں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا 1975 میں ایمرجنسی لگائی تھی اندرا گاندھی نے، اس وقت نسل بندی کا اعلان کیا گیا کہ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اب اولاد کو جنیں گی نہیں، ان کی نسل بندی کی جائے گی۔ ہمارے ان اکابرین نے اٹھ کر وہاں یعنی حکومت کے سامنے اپنی بات کو رکھا، کہا کہ نہیں، ہم اسے بھی قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ نسل بندی بھی اسلام میں حرام ہے، نسل بندی بھی اسلام میں حرام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کورٹ میں پاس ہونے کے باوجود پھر دوبارہ اس پاس ہونے والے حکم نامے کو بدل دیا گیا، کہا کہ نہیں، اب آپ اپنی اولاد کو پیدا کر سکتے ہیں، ہم نسل بندی کے حکم کو کبھی نافذ نہیں کریں گے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ دین ایسے ہی مل گیا، شریعت ایسے ہی مل گیا، ہم نے مذاق بنا لیا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا شاہ بانو کیس، ہم نے سب نے اس کو سنا ہے، بچپن میں ہم سنا ہے۔ کس سن میں؟ جی ہاں 1970 پر آ گیا۔ شاہ بانو جو کیس تھا تو اس کی سند میں آپ کے سامنے پیش کروں تھوڑی دیر میں۔ جی 86 ہے، ہاں 1986 یاد آ گیا۔ 1980 پر 6 میں شاہ بانو کیس آیا سپریم کورٹ میں۔ کیا تھا شاہ بانو کیس؟ کہ دیکھیے عدت کا مسئلہ تھا کہ وہاں کورٹ میں یہ پاس کیا جا رہا تھا، ہماری ایک خاتون کے مقدمہ دائر کرنے کی وجہ سے، عرضی دائر کرنے کی وجہ سے، کہ جو عدت عورت کی ہوتی ہے شوہر کے طلاق دینے کے بعد، اس میں جو نان نفقہ ہوگا یہ اور نکاح کے کرنے تک اس کو شوہر برابر نان نفقہ دیتا رہے گا، یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ شریعت میں حکم کیا ہے کہ جب تک عورت عدت میں ہوگی شوہر کی جانب سے نان نفقہ ملے گا، ایک اور شوہر کے ساتھ نکاح کرنے تک نان نفقہ نہیں ملے گا، یہ شریعت ہے۔ اور جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور اس موقع پر اسے نان نفقہ ملتا رہے گا۔ جی ہاں اللہ کا شکر ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ان اکابرین نے برابر مجاہدہ کیا اور اس کی لڑائی لڑتے رہے۔ آخرکار سپریم کورٹ میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم آپ کو پرسنل لا پر عمل کرنے کی پوری اجازت دیتے ہیں، تمہارے پرسنل لا میں ہم کبھی بھی کسی بھی طرح کی مداخلت کرنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے اکابرین ایسے ہی محنت نہیں کی ہے، یہ اتحاد کا نتیجہ ہے۔ اور آج اسی طرح وقف ترمیمی بل لائی گئی ہے، اور اس کے ذریعے ہمارے 500,000 سال سے اگر قبرستان ہو، عیدگاہ ہو، مسجدیں ہو، اور اگر ان کے پاس پراپر ڈاکومنٹس نہ ہو، اور وہاں کا ڈی سی یا کلیکٹر اسے حکومت کی زمین اگر بنانا چاہے اس کو اختیار ہو سکتا ہے، یہ پاس کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح وقف کے جو اختیارات ہیں ان اختیارات کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو لے کر 40 پر 4 امینڈمنٹ کیے گئے ہیں وقف بل میں، اور اس کے ذیل میں 130 پر 6 شقیں تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں جب پارلیمنٹ پہ یہ بل پیش ہوئی، اپوزیشن نے جب کھل کر مخالفت کی
جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے حوالے کیا گیا کہ آپ اپنی رائے پیش کریں۔ بنگلور میں جب آئے تو اس وقت ہمارے تمام بزرگوں نے مل کر مشورہ کر کے کرناٹک کے الگ الگ گروپوں میں تقسیم ہو کے پورے سکھوں کو کور کرتے ہوئے اپنی بات کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے رکھا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کی بھی ذمہ داری لے کر اپنی پوری ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے دلی کے اندر مکمل 1000 سے زیادہ صفحات پر اس کی کیوں مخالفت کی جا رہی ہے، کیا وجہ سے ان کی ساری تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ یہ تو ہوتا رہے گا، یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے، اور یہ ایک سیول کوڈ کو بھی لانے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے، لیکن ہم ہیں کہ شریعت پر عمل کرتے رہیں گے، شریعت کا مذاق نہیں بنائیں گے۔ ہاں کیا کرے، ہماری کچھ اندر کی کمزوریاں ہیں، ہمارے بعض وہ احباب وقف کی جائیداد کو اپنی جائیداد سمجھ کر 300 روپے کرایہ دیتے ہیں، 3000 روپے، اور سامنے سے 30,000 روپے کرایہ لیتے ہیں۔ واہ میرے اللہ، یہ اندر کی پریشانی ہے۔ ہاں اس کو بھی ہم درست کرنا ہے۔ آگے چل کر علماء کھڑے ہوں گے، ہماری قوم کھڑے ہوگی، اور اس کے لیے بھی ضرور آواز اٹھا کے یہ جو پگڑی کا سلسلہ ہے اس کو ختم کر کے انشاءاللہ رینٹ جس طرح سے مارکیٹ ویلیو پر آنا چاہیے وہ کر کے وہ جائیداد بنائیں گے کہ اس سے 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں، کتنے کروڑ، ہزاروں کروڑ، 10,000 کروڑ اگر ہماری یہاں اب آ رہی ہے 146 کروڑ پورے ہندوستان کے وقف جائیدادوں کی جو اس وقت آمدنی ہے وہ ہے 140 پر 6 کروڑ، جبکہ 10,000 کروڑ یہاں آمدنی ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا کریں، ہم یہ ہیں اس کے ذمہ دار۔ یہ اپنی جو پریشانیاں ہیں ہم آپس میں مل بیٹھ کے علماء بیٹھ کر بات کر کے اس کی اصلاح کریں گے، لیکن باہر سے جو اس وقت خطرہ ہے اس خطرے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اٹھ کر کھڑے ہونا۔ اب ہم کیا کریں گے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، میں آپ کے سامنے اسے بھی رکھنا چاہوں گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا سالانہ اجلاس، اسے سالانہ اجلاس کہتے ہیں، لیکن کبھی 2 سال میں تو کبھی 3 سال میں الحمدللہ یہ اجلاس منعقد ہوتے ہیں ملک کے مختلف ریاستوں میں، اور ہمارے ملک کے طول و عرض سے 250 سے زیادہ، اور مدعو خصوصیین کی اگر تعداد کو ملا لیں تو 550 کے قریب علماء دانشوران اس میں، جج جو ریٹائرڈ ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھی ہیں، IAS افسران بھی ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو دانشوران ہیں سیاسی قائدین ہیں اور علماء، یہ سب مل کر یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تاسیسی ارکان ہیں اور عاملہ ارکان ہیں، اور اسی طرح میقاتی ارکان ہیں، تو اسی طرح مدعو خصوصیین ہیں۔ یہ سب بیٹھ کر انشاءاللہ اس پر غور و فکر کر کے لاری عمل ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اور آپ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے لبیک و صادق کہیں گے انشاءاللہ۔ ارے بولیں انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ کولار والوں کے دل بھی بڑے مضبوط ہیں، عزائم بھی بڑے مضبوط ہیں، کہ اب یہ اجلاس ہماری ریاست کے بنگلور میں 23 اور 24 نومبر کو منعقد ہوں گے۔ 23 سے لے کے 24 کے ظہر تک یہ اجلاس پورے ہو جائیں گے آپس کے۔ یہ 550 پر مشتمل علماء جو دوسرے قائدین ہیں ان سب کے، اور ایک بڑا اجلاس قدوس صاحب کے مسجد قادریہ کے گراؤنڈ میں ہوگا انشاءاللہ۔ وہاں کی کیپیسٹی ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ، اگر بہت زیادہ ہو تو 2 لاکھ ہوگی۔ مجھ سے لوگوں نے پوچھا حضرت یہ پوری ریاست میں اتنی ماشاءاللہ لوگوں کے اندر تڑپ ہے، اگر آ جائے تو کہاں؟ جی ہاں،
جو السور کا تالاب ہوگا وہاں تک ہمارا مجمع جمع ہوگا. اور ہمارے ان انجینئرز نے بڑی اچھی ترکیب نکالی ہے کہ آپ اگر السور کے تالاب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی طرف ہے اسٹیج پہ جو چیز چل رہی ہے اسے دیکھنا چاہتے ہیں, اسے سننا چاہتے ہیں, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ویب سائٹ میں وہ لیو ٹیلی کاسٹ ہوگا. جہاں بھی بیٹھتے ہیں آپ نے اپنے موبائل میں اسے آن کر لیا اور کان میں لگا لیا تو پورا سن بھی سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا مجمع کہاں آئے گا؟ قدوس صاحب کے میدان میں آئے گا, چونکہ کولار بڑا قریب ہے بنگلور سے. اب یہ سوچیں گے کہ دوسرے لوگ چلے جائیں گے, ہم کہاں جائیں, ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہم رہ جائیں؟ نہیں, سب مل کے انشاءاللہ وہاں آنے کا عزم کریں گے, ارادہ کریں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب دامت برکاتہم ابھی آئے تھے. اس سے پہلے والا اجلاس جے پور میں ہوا تھا. حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جے پور کے میدان میں 7 لاکھ سے زیادہ فرزندان توحید نے جمع ہو کر تحفظ شریعت کو یعنی بچانے کے لیے, شریعت کی حفاظت کے لیے انہوں نے وعدہ کیا تھا, اعلان کیا تھا. کیا کرناٹک کی سرزمین میں ہم یہ کام کر نہیں پائے؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے. اب وہاں 6-7 لاکھ کا مجمع, 8 لاکھ کا مجمع ہوگا, لیکن گھروں میں سننے والی خواتین اور جو معذورین ہیں وہ آ نہیں پائیں گے. اور دور دور تک ماشاءاللہ ابھی حضرت مولانا تنویر پیر ہاشمی دامت برکاتہم یہاں تشریف فرمائے. حضرت نے فرمایا بیجاپور سے بسز بک کر دیے گئے ہیں, وہاں سے ہمارے مسلمان احباب بنگلور پہنچیں گے اس اجلاس میں شرکت کے لیے. نائب امیر شریعت بیلگام حضرت نے مجھے فون کر کے بتایا کہ مولانا دعا کریں, یہاں سے بھی بس نکلنے کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں. میں نے کہا حضرت 12 گھنٹے کا سفر ہے, کہاں اتنی دور سے آئیں گے, جلسہ وہاں کر لیں, 22 تاریخ کو ہے, بس کافی ہو جائے گا. آپ یہاں سے لے ٹیلی کاسٹ نہیں, نوجوان پرعزم ہے آنا چاہتے ہیں اس جلسے میں, وہاں روڈ پہ بیٹھ کر اگر جگہ بھی نہ ملے تو اپنے آپ کو نبی کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو سرخرو ہونا چاہتے ہیں. یہ حضرت کے الفاظ تھے. تو ہم بھی اپنے ایمانی جذبے کو جگائیں اور کہیں 3 مرتبہ میرے ساتھ اللہ اکبر. بولے زور سے بولے, ہاتھ اٹھا کے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ اکبر, بولے اللہ اکبر. جی ہاں, یہی جذبہ لے کے ہم پہنچے اور یہ بتائیں ایوانوں میں کہ ہم مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن جب شریعت کی بات ہوگی تو ہم سبھی ایک ہیں. ہم برابر اس پر عمل کر کے بتائیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے. ہم دین کو بیچنے کے لیے ہرگز نہیں دیں گے, نہ ہم دین کا سودا کرنے دیں گے نہ کسی اور کو. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ کولار کے اس ضلعی اجلاس میں بھی اتنا بڑا مجمع یہاں سامنے ہے, اور ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بزرگوں کو یہ برابر پہنچے گا آپ کا پیغام اور یہاں کی یہ تعداد, اور ان کو بھی احساس ہوگا کولار کی امت بھی برابر جھاگ رہی ہے. آپ کی آواز پر ہم بھی برابر لبیک کہیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کے ان جذبوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ امت کو اتحاد اور امت میں بھائی چارگی اخوت پیدا کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ برابر جو کام کر رہا ہے اس مشن میں بھی برابر کام کرتا رہوں گا, اور آپ بھی برابر انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ میں سے بھی ہر ایک کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میدان میں 20 تاریخ کو ہماری عورتوں کے لیے بھی ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے, کیونکہ بڑا شدید تقاضا تھا کہ مرد و جمعہ میں بھی سنتے ہیں, اس طرح کے پروگراموں میں بھی سنتے ہیں, عورتوں کے لیے موقع نہیں ملتا.
تو جب تمام کی طرف سے تقاضا آیا تو ہمارے ان اکابرین نے یہ فیصلہ لیا کہ ہماری خواتین کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے جتنے بھی آئیں انشاءاللہ قادریہ کے اسی میدان میں ان کا بھی ہمارے اکابرین کے ذریعے خطابات ہوں گے، پروگرام ہوگا۔ اگر ممکن ہو تو اس میں بھی اپنی ماؤں کو، بہنوں کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال یہ جو ہمارا اتحاد ہے، یہ جو ہماری آوازیں ہیں، ایوانوں میں بھی لرزاہٹ پیدا کر دے اور انہیں بتا دے کہ جب مسلمان متحد ہو جائے اور اگر یہ کھڑا ہو جائے تو پھر اس کو کوئی بھی روک نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ میں ہمارے جتنے نوجوان علماء، یہاں کے سیاسی قائدین اور ہمارے نوجوان دوست اور بزرگ جنہوں نے بھی اس اجلاس کو منعقد کرنے میں تعلق پہنچ کر آپ جو کوششیں کی ہیں، اللہ آپ کی ان کوششوں کو سرخرو فرمائے۔ اب یہ ایک عزم کریں کہ یہ جو دعوت ہے تحفظ شریعت کی، دیہات کے گھر میں بھی ہم پہنچانے کا آج عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ارے بولو زور سے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔